بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاکستان آنے پر بہت سارے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ کچھ لوگوں نے ان کے عقائد پر اور کچھ نے ان کی ذات پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے۔ ایک تو یہ کہ اسلام کا نام لینے والا اس کو ڈریس اسلام کے خلاف ہے اور اس کے کچھ عقائد اور نظریات یہ حنفیہ کے عقائد اور نظریات کے خلاف ہیں۔ اس وجہ سے مختلف طبقات کے لوگوں نے اعتراضات کیے اور کسی نے مناظرے کا چیلنج کیا۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ اگر ایک مہمان ہمارے ملک میں آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خوش آمدید کہیں، اور رہی جہاں تک بات ان کے عقائد و نظریات کی، تو اس موقع پر ان کے عقائد اور نظریات کو زیر بحث لانا یہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک ان کی ذات کا مسئلہ ہے، ذاتی زندگی میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر ذاکر نائک تو قابل ادیان کے ماہر ہیں۔ بہت سارے ہندو، عیسائی، دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کے اعتراضات کے جوابات بڑے اچھے اور احسن انداز سے انہوں نے دیے ہیں۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ایک عیسائی کتاب لکھتا ہے، اور وہ کتاب کئی سالوں تک مسلمانوں کو چیلنج کرتی رہی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہاں پر جا کر یونیورسٹی کے اندر اس سے مناظرہ کیا اور اس کو اس بات پر باور کروایا اور مجبور کیا کہ آپ نے جو کتاب اسلام کے خلاف لکھی ہے یہ صحیح نہیں ہے، اسلام اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اسلام ایک عالمی مذہب ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک کو اگر دیکھا جائے، ان کے ہاتھ پر بہت سارے غیر مسلم اسلام لا چکے ہیں۔ اس اعتبار سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ اس موقع پر بجائے اس کے کہ ہم ان کے عقائد اور نظریات کو زیر بحث لائیں اور ان کی ذات پر ہٹ کریں اور اس کو زیر بحث لا کر ہم ان کو اور ان کے عقائد کو نشانہ بنائیں، ہمیں چاہیے کہ وہ پاکستان آئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہیں، اور اگر ان کے کوئی اجتماعات جہاں پر عوام کو جانے کی اجازت ہے تو وہ ضرور شرکت کریں، اس لیے کہ وہ جب ان کو انڈیا سے نکالا گیا تو اس وقت جب انہوں نے کشمیر کی سالمیت کی بات کی اور کشمیر کی حق خود ارادیت کو جب ختم کرنے کی بات آئی تو انہوں نے دو ٹوک اپنا موقف پیش کیا کہ یہ بالکل اسلام کے بھی خلاف ہے اور کشمیری عوام ان کی رائے کے بھی خلاف ہے، لہٰذا یہ کسی صورت میں یہ فیصلہ نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کو کشمیر کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہوگی کہ اس موقع پر بجائے اس کے کہ ہم ان کے عقائد اور نظریات کو زیر بحث لائیں، ہم ان کو خوش آمدید کہیں، اور بلکہ وہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔